اب ایک ہی چھلانگ ہے، خدا پرستی، ہائیسٹ آئیڈیل۔ یہ ہے جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، در دشت جنون من جبریل زبوں سے دے، یزداب کمنداور اے ہمت مردانہ، اے ہمت مردانہ، کمند ڈالو اللہ پر۔ یہ اصل میں تشبیہ سمجھیے، آپ ایک اونچی فصیل پہ چڑھنا چاہتے ہیں، کمند ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، اب کمند کو پہلے پھینکنا پڑتا ہے، آپ کا زور بازو ہونا چاہیے نا، جب تو آپ پھینکے کہ اونچا جا کر لگ جائے وہاں پر۔ جتنی اونچی کمند ہوگی اتنا اونچا آپ چڑھ سکیں گے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے۔ کمندی کہیں درمیان میں اٹک گئی ہے تو درمیان میں آپ بھی اٹکے رہ جائیں گے، ٹاپ پر تو آپ نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ کمند جو ہے ٹاپ پر نہ لگے جا کر۔ تو یوں سمجھیے کہ پہلے انسان کو اپنے ذہن سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے اپنا آئیڈیل معین کرنا ہوتا ہے۔ ہو از مائی آئیڈیل؟ میرا نفس؟ نو۔ میرا وطن، میری قوم؟ نو۔ ہیومن بینگس؟ نو۔ اللہ، ہی از مائی آئیڈیل۔ اس کی محبت، اس کے ساتھ خلوص و اخلاص، اس کے لیے جد و جہد۔ اب آپ دیکھیے، کمیونسٹ کے لیے محبت ہوگی، مزدور کے لیے محبت ہوگی اس کے اندر، سرمایہ دار کے لیے نہیں ہوگی۔ سرمایہ دار تو دشمن ہے، اس کا تو پیٹ پھاڑیں گے ہم۔ لہٰذا وہ محبت اس کی پوری یونیورسل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو جس نے آئیڈیل بنا لیا، اللہ منزل ماں کبریاست، میری منزل، میرا آئیڈیل، میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا محبوب حقیقی اللہ ہے۔ یہ ہے ہائیسٹ آئیڈیل۔ اور جو شخص اللہ کو اپنا آئیڈیل بنا لے، اپنا مقصود بنا لے، اپنا مطلوب بنا لے، اپنا محبوب بنا لے، وہ در حقیقت بلند ترین کردار ہوگا، اور اس کی مکمل مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے۔ نصب العین وہی ہوتا ہے جہاں پہ نگاہ جمی ہوئی ہے، اگرچہ اس کے لیے جو محنت کر رہے ہیں وقتی طور پر آپ کا کوئی اور ہدف ہو سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اصل نصب العین تھا اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کی جد و جہد، اس کے لیے پہلا نصب العین بن گیا پاکستان کا حصول۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد بھول گئے کہ کس لیے ہم نے حاصل کیا تھا، اور اسی لیے ذلیل و خوار ہے۔ انڈیا کے مقابلے میں سر اٹھا کر کھڑے ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایٹمک ڈیٹرنٹ جو ہے اس کا سہارا لیا ہوا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ میرے نزدیک تو تقدیر مبرم ہے، امریکہ نے یہ آپ سے چھین کر رہنا ہے، پھر کیا رہ جائے گا کچھ۔ اس حوالے سے سمجھیے، اسی لیے علامہ اقبال نے دیکھیے کہ وطن کو بھی خدا قرار دیا ہے۔ وطن پرستی، نفس پرستی، وطن پرستی، قوم پرستی، انسانیت پرستی، نظریہ پرستی اور خدا پرستی، یہ ٹاپ پر ہے۔ منزل ماں کبریاست، در دشت جنون من جبریل زبوں سے دے، یزداب کمند داور اے ہمت مردانہ، اپنے کمند اتنی اونچی ڈالو کہ اللہ کی ذات پر جائے، پھر اللہ کی ذات، پھر اس کمند کے ذریعے سے سیر اللہ، تقرب اللہ، رفتہ رفتہ اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اگرچہ وہ آیت سجدہ ہے، جا کر ایک سجدہ کر لیجئے گا، جو سورۃ العلق جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، فاسجد واقترب، بس سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یہ سجدہ کرنا اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، واقترب، قریب ہو جاؤ۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے ان اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، انسان جو اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اپنی انا ختم کر دی، اپنی انا مٹی میں ملا دی، پیشانی اللہ کے سامنے خاک پر رکھ دی، بس یہ گویا کہ جو یہ انا ہی جو ہے ہماری، یہی تو ہے در حقیقت جو ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان حائل ہے۔ اس انانیت کا امکان ختم ہوا تو پھر اللہ کے ساتھ ہمارا بہت قرب ہے۔ یہ ہے ضعف الطالب والمطلوب۔ گھٹیا آدرش ہوگا تو گھٹیا ہی شخصیت وجود میں آئے گی، اگر اعلیٰ آدرش ہوگا تو بلندتر شخصیت وجود میں آئے گی۔ آدرش، نصب العین، مقصود، مطلوب، محبوب حقیقی اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، اپنی ذات بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنی ہی حریم ذات کا جو ہے طواف ہو رہا ہے، اس سے اوپر ہے ہی نہیں، نگاہ ہی نہیں۔
اس سے ذرا اوپر ہوئے وطن پرست، قوم پرست، اس سے ذرا اوپر ہوئے انسان پرست، انسان دوست، اس سے ذرا اوپر ہوئے ایک نظریہ، تصور، ایک تصور کے حسن مبہم پر کیسے ہستی لٹائی جاتی ہے، زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے۔ ترک آرزو، یہ آرزو وہی ہے نصب العین۔ میں نے شروع میں کیا عرض کیا تھا، جس شخص کا کوئی نصب العین ہے ہی نہیں وہ تو حیوان ہے۔ کم سے کم وہ شخص بھی جس نے اپنے نفس کو اپنا نصب العین اور مطلوب بنایا، وہ بھی انسان تو ہے، گھٹیا ہے، بہت گھٹیا انسان ہے، لیکن وہ حیوان نہیں ہے۔ جس شخص کا کوئی نصب العین ہے ہی نہیں، وہ تو پیور انسٹنکٹس کی بنیاد پر زندہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ملک میں کہا گیا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ایک شخص اوندے منہ اپنے پیٹ کے بل جو ہے گھسٹ رہا ہے، اسے کیا نظر آئے گا منزل کہاں ہے، جانا کدھر ہے؟ ہم اپنے بطن اور فرج کے تقاضوں کی بنیاد پر زندہ ہیں، انسٹنکٹس ہے، جو اینیمل انسٹنکٹس ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اور ہمارے اندر پروکریشن کے لیے، نسل کو بڑھانے کے لیے جنس کا، شہوت کا جذبہ رکھ دیا گیا، اسی کے لیے اندر زندگی لگا رکھے۔ اس میں بھی کوئی امنگ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی اونچے اٹھنے کی خواہش نہیں ہے۔ بس میں کہا کرتا ہوں وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی ہے، زندگی انہیں گزارتی ہے۔ لیکن یہ کہ وہ زندگی گزارنا، وہ تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی نصب العین، کوئی آئیڈیل، کوئی ہائر جو آپ کا ایک مقصود و مطلوب ہو۔